بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو پومی فوڈ۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بڑی ہی مزے کی کابلی چنا دیگی پلاؤ، کابلی چکن چنا دیگی پلاؤ آپ کے لیے یہ ریسپی لے کے آیا ہوں۔ بڑی ہی مزے کی ہے۔ سفید چنا چکن اور یہ کابلی سٹائل میں، افغانی سٹائل میں یہ پکتی ہے، بہت ہی مزے کی۔ آپ ایک دفعہ یہ ٹرائی کریں اور بنائیں اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی کیسی بنی۔ تو ویورز، سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چکن لے لیا۔ چکن تقریباً یہاں پہ میرا 800 گرام چکن ہے۔ چکن کی بوٹی کا سائز آپ نے تقریباً جو قورمہ سائز ہوتا ہے گوشت کا، وہ آپ نے یہ کروا لینا ہے۔ اس سائز کی آپ نے بوٹی کروا لینی ہے۔ یہ میرا 800 گرام چکن۔ یہاں پہ میں نے دہی لیا ہے، دہی 200 گرام۔ دہی آپ چکن میں ایڈ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ میرے پاس ہے جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل سپون۔ 2 چمچے ادرک لہسن آپ نے کوٹ لینے ہیں یا پیس لینے ہیں، گرینڈ کر لینے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس ہے جولین ادرک 50 گرام اور 1 لیمو آپ نے سلائس کٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ لیمن نہیں ڈالنا چاہتے تو یہاں پہ آپ لیمن کی جگہ املی یوز کر سکتے ہیں۔ لیمن نہ ڈالیے تو املی ڈال لیں۔ ٹماٹر یہاں پہ میں نے لیے ہیں، گرین چلی لی ہے۔ ٹماٹر تقریباً 3 سے 4 عدد سلائس کٹ کر لینے ہیں، اور گرین سبز مرچیں جو ہیں وہ بھی تقریباً 1 مرچ کے 3 پیس کر لینے ہیں۔ یہاں پہ 2 تیز پتے 2 عدد۔ تو یہاں پہ میری بڑی الائچی 3 سے 4 عدد آپ نے ڈال لینی ہے، اور 2 میری یہاں پہ دال چینی کی سٹکیں۔ تو یہاں پہ میں نے 4 سے 5 عدد لونگ، آپ نے 1 ٹی سپون لونگ لے لینے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں۔ بڑا ہی مزے کا یہ پلاؤ بنتا ہے ویورز۔ یہاں پہ ثابت مرچیں جو ہے 1 ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے۔ ریڈ چلی ½ ٹیبل سپون جائے گی۔ لال مرچ پیسی ہوئی ½ ٹیبل سپون۔ یہاں پہ میری ہلدی جو ہے ½ ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے ہلدی۔ گرم مسالہ ½ ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے۔ یہاں پہ میرا سوکھا دھنیا ½ ٹیبل سپون۔ پیسا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون۔ ثابت زیرہ 1 ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے۔ یہ تمام مسالہ جات ساری چیزیں اس کے اندر چلی جائیں گی، اور جیسے ہی آپ نے ڈالنی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے۔ ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کے مکس کر دیجئے گا، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے تقریباً کم از کم 2 گھنٹے میرینیٹ کر کے آپ نے اس چکن کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کیونکہ جتنا ہم اس میں میرینیشن کر کے رکھیں گے، یہ جو ہمارے مسالہ جات ہیں یہ چکن کے اندر مرچ ہوئیں گے۔ میں دوبارہ بتاؤں، آپ لیمبو ڈالیں یا املی ڈالیں، ان دونوں میں سے ایک چیز آپ نے ڈالنی ہے۔ تو یہ میرا چکن جو کہ میں بھگو کے اب میرینیٹ کر کے رکھ دوں گا۔ یہاں پہ میں نے یہ چنے لیے ½ کے جی چنے، یہ میں نے رات بھر بھگو کے رکھے ہوئے تھے، 2-3 گھنٹے بھی آپ بھگو سکتے ہیں، اور ان کو میں پریشر کوکر کے اندر ڈال دوں گا۔ اور یہاں پہ میں پانی جو ہے وہ اپنے چاولوں کے حساب سے ایڈجسٹ کروں گا، کیونکہ مجھے ان چنوں کی سٹروک چاہیے، چنوں کی یخنی ہمیں چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے ثابت مرچیں 4 عدد ہرے والی۔ پیاز آپ نے لے لینا ہے، پیاز کو سینٹر سے 2 کر کے ثابت پیاز کو آپ نے 2 عدد ڈال دینے ہیں اس کے اندر، اور 2 عدد ہی آپ نے اس کے اندر تیز بادیانہ پھول ڈال دینا ہے 2 عدد۔ بڑی الائچی 2 عدد ڈال دینی ہے آپ نے۔ لونگ 3 سے 4 عدد ڈال دینے آپ نے۔
دال چینی کی سٹک ایک ڈال دینی ہے آپ نے، اور تیز پت یہاں پہ ایک عدد ڈال دینا آپ نے، ثابت کالی مرچ ہاف ٹی سپون یا 1 ٹی سپون آپ ڈال دیں، نمک 1 ٹیبل سپون آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے نمک، اور یہاں پہ آپ نے لہسن کی پوری پوتلی لے لینی ہے اور وہ ایک ڈال دینی ہے، اور پریشر کوکر بند کر دینا، اور تقریباً آپ نے ان کو چنے کے جب سے 2 سیٹیاں آئیں گی تو آپ نے چنوں کو اوپن کر لینا، چنے ہم نے بہت زیادہ نہیں گلانے۔ یہاں پہ میں نے پریشر کوکر 2 سیٹیوں کے بعد کھول لیا تھا، یہ جو میں نے لہسن کی پوتلی پوری ڈالی تھی اس کو میں نے باہر نکال لینا ہے، اس طریقے سے آپ باہر نکال لیں، اور چنوں کو اور سٹاک کو آپ علیحدہ کر لیں، یخنی کی ہمیں ضرورت ہے، ہم یہی سٹاک جو ہے وہ یہ دیکھیں جی، یہ میرے چنے یہاں پہ بالکل گل چکے ہیں، تقریباً 70% گالنے ہیں آپ نے چنے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں آئل لے لیا، 1 کپ بڑے والا کپ لینا ہے آپ نے، 300 گرام آپ کا آئل جائے گا یہاں پہ۔ پیاز آپ نے سلائس کٹ کر لینے ہیں، 3 سے 4 عدد پیاز سلائس کٹ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہاں پہ پیاز کو آپ نے نہ ہی سنہری کرنا ہے نہ ہی براؤن کرنا ہے، بلکہ آپ نے پیاز کو بالکل اینڈ والا جو براؤن یا بلیک ٹچ جب ہو جاتا ہے پیاز کا تو وہ کلر آپ نے دینا ہے، کیونکہ جب بھی ہم پلاؤ پکاتے ہیں جس کے ساتھ پلاؤ کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کو پلاؤ جیسا کلر آنا چاہیے، تو کلر لانے کے لیے ہمیں پیاز کو ٹوٹلی براؤن بلیک کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کلر آتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں لائیں گے، یہ دیکھیں جی، یہ میرا پیاز براؤن تھا پورا، یہ میں نے چکن جو میرینیٹ کر کے 2 گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا یہاں پہ یہ میں نے ڈال دیا۔ پیاز کا کلر آپ دیکھ لیں، آپ نے بالکل اس طریقے سے پیاز کا کلر اتنا کر لینا ہے جی بس یہ دیکھیں میرے پیاز کا کلر، اس میں آپ نے بھی اس طریقے سے اس کا کلر کر لینا ہے۔ چکن میرینیٹ کیا جب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تو آپ نے اس کی جتنے اچھے طریقے سے آپ ہو سکے اس کی بھنائی کریں، اس کے علاوہ اب اس کے اندر کچھ نہیں ڈالے گا، ہمارا چکن اسی کے اندر 90% ٹینڈر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میرا چکن ٹینڈر ہو رہا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو کسی کی ریسپیز پسند آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں۔ دیکھیں سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن جو اتنی محنت سے کام کر رہا ہے اس کو ضرور فائدہ ہو جائے گا، تو آپ کا ایک سبسکرائبر مجھے بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ چکن جو کہ میرے بنائی ہو رہا تھا تقریباً یہ میرا بنائی کے قریب جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے چکن کو بھون لینا ہے، اور جب آپ کا جو ہے لیگ تقریباً کھلنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ کا لیگ کھل جائے تو سمجھ لیں کہ چکن میرا ہے جو 80% پک چکا ہے، تو میرا لیگ کھل چکا ہے، یہ تقریباً اب ٹوٹل اس کی بنائی ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر میں تھوڑے سے جو اپنے چنے تھے جو میں نے سٹین کر لیے تھے، یہ میرے چنے جو کہ میں نے سٹین کر لیے تھے، یہ دیکھیں یہ اتنا کہ اس میں پکا پن اور کچا پن ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی تھوڑی سی ہم اس کے ساتھ چکن کے ساتھ بنائی کریں گے، اور ان کی بنائی اب ہم کریں گے چکن کے ساتھ۔ چنوں کی اور چکن کی بہت زیادہ بنائی آپ نے نہیں کرنی۔ جی یہ دیکھیں میری بنائی ہو رہی ہے۔ ویورز بہت ہی مزے کا یہ چنا پلاؤ، چنا چکن دیگی پلاؤ بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جو اپنی یخنی چنوں سے علیحدہ کر لی تھی 3 گلاس، یہ اپنے اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالنی ہے، آپ کے جتنے چاول ہیں، تو میرے 2 گلاس چاول تھے تو یہاں پہ جو سٹاک ہے وہ میں 3 گلاس ڈال دوں گا۔ یہ اپنی یخنی اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور ایک دفعہ صرف آپ نے اس کو ہلا کے چولہے کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ تو ویورز اس موقع پہ اوپر آ کے آپ اپنا نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چاولوں کے حساب سے، تو یہاں میں اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایڈجسٹ کر لوں گا۔ نمک ڈالنے کے بعد جیسے ہی آپ کے پانی میں بوائل آئے، یہ بوائل آ گیا تو آپ نے اس کے اندر چاول ڈال دینے ہیں۔
تو ویورس یہ بوائل آنے کے بعد رائس 2 گلاس میں نے جو کہ تقریباً 30 منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیے تھے، یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ ویورس بڑا ہی مزے کا یہ چنا چکن دیگی پلاؤ، بہت ہی مزے کا، اس کی شکل سے ہی آپ کو ریسپیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیول کی ریسپیز بن رہی ہیں۔ تو افغانستان میں یا پشاور میں چنا کابلی چنا جو ہے اسی طریقے سے پلاؤ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس میں مٹن ڈالنا ہے تو مٹن کو آپ پہلے سے اسی طریقے سے بھون لیں گے، پکا لیں گے، یا اس کی اسٹاک نکال لیں گے پریشر کوکر کے اندر، تو باقی سارا پروسیجر اسی طریقے سے ہوگا۔ تو جی یہاں پہ میرے یہ دیکھیں چاولوں میں جب اس طرح کا آپ کا ببلز بننا شروع ہو جائیں تو آپ نے اپنے دم کی تیاری کا پروسیجر شروع کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تقریباً 1 عدد ٹماٹر لے لیا اور 2 سبز مرچیں، جو کہ کھڑی کھڑی اس پلاؤ میں بڑی مزے کی اور بڑی اچھی لگتی ہیں، پلاؤ کی ایک شکل نکل آتی ہے۔ پودینہ اور دھنیا جو اس پلاؤ کی جان ہوتی ہے، جیسے اس میں اتنا اتنا پانی ہو جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے۔ جب دیگیں پکاتے ہیں آپ کے نائی گھر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودینہ اور دھنیا وہ ڈالتے ہیں، تو پودینہ پانی کے اندر ایک جب اتنا پانی ہو تو ڈال دیا جاتا ہے، اس میں ایک ٹیکسچر آ جاتا ہے، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے پودینے کا بھی پلاؤ کے اندر، تو بڑا ہی یمی اور مزے کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کا یہ آپ نے ایک دفعہ مکس کر دینا، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے۔ 15 منٹ دم لگانے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ویورز اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ تو ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ میرا پلاؤ تھا جو بالکل تیار ہو چکا ہے، ریڈی، یمی یمی، بہت ہی مزے کا پلاؤ، اس میں چکن بھی فل ٹینڈر ہو چکا ہے۔ تو جزاک اللہ